السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ جنون ناول کی ایپیسوڈ ہے 12۔ ماریا کو برسوں پہلے کا وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ ایسے ہی ایک قیدی سے جیل میں ملاقات کرنے آئی تھی، اور تب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس قیدی سے یہ اس کی آخری ملاقات ہے۔ وہ ایک سزا یافتہ قیدی تھا اور قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ قیدی جب ماریا کے سامنے آیا تو ماریا نے اس کو گزشتہ ملاقات کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی مزلمل پایا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا اور وہ شدید اعصابی دباؤ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ماریا فرید کے چہرے سے ناواقف تھی، مگر آج فرید کے چہرے کو دیکھ کے ماریا کے ذہن میں یہ چہرہ ابھرا تھا، اور اس نے ان دونوں چہروں کی بے رونقی، کرختگی، سختی اور تناؤ میں سب کچھ مشترک پایا تھا۔ فرید کے چہرے کو دیکھ کے اسے یہ چہرہ یاد آیا تھا، دونوں چہروں میں خد و خال کا خمیر جیسے مشترکہ دکھوں سے بنایا گیا ہو۔ کیا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے؟ ماریا نے نرم و ملائم لہجے میں اس قیدی سے پوچھا۔ طبیعت؟ قیدی نے قدرے غائب دماغی سے جواب دیا، نہیں تو میں ٹھیک ہوں۔ کمزور نظر آ رہے ہو، ماریا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں بہت گہرا دکھ گھلا ہوا لگتا تھا۔ قیدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ کوئی اور تکلیف تو نہیں؟ قدرے توقف کے بعد ماریا نے قیدی سے پوچھا۔ نہیں، قیدی نے جواب دیا، کوئی تکلیف نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک جو گفتگو ہوتی رہی وہ بہت ہی رسمی قسم کی، نیم مردہ اور ہر قسم کی گرم جوشی سے خالی تھی۔ دونوں زیادہ تر خاموش ہی رہے۔ ان کے درمیان ہونے والا جملوں کا تبادلہ محدود اور مختصر تھا، اور ان دونوں میں سے کسی کے چہرے پر بھی تبسم کی ایک ہلکی سی بھی رمق بھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ دونوں کے چہرے تناؤ کا شکار تھے، جو ان کے اندرونی طور پر اعصابی دباؤ میں مبتلا ہونے کی غمازی کر رہے ہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں، ماریا نے کچھ دیر کے بعد اسے کہا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اگلی دفعہ لے آؤں گی۔ نہیں، قیدی نے جواب دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور تمہیں یہاں بار بار نہیں آنا چاہیے۔ تم ویسے بھی بہت مصروف رہتی ہو، اتنے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، میری وجہ سے اپنا وقت سب کام ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح، ماریا ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، اور اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کو کچھ سمجھنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے پڑ رہے ہوں، جیسے وہ زبردستی بول رہی ہو اور صرف اس لیے بول رہی ہو کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ جب وہ قیدی سے ملاقات کے لیے آئی تو پھر قیدی سے کچھ نہ کچھ بات کرنا تو ضروری ہے۔ اس سارے منظر میں افسردگی، ملال، شکستہ گفتگو اور ایک اجڑی سی فضا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، چلتی ہوں، ماریا نے گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اگرچہ ابھی سپاہی نے ملاقات کا وقت ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ کچھ دیر مزید وہاں رک سکتی تھی، لیکن شاید مزید یہاں رکنے کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ پھر آؤں گی۔ جلدی آنے کی ضرورت نہیں، قیدی نے کہا، میری وجہ سے زیادہ پریشانی مت مول لیا کرو، میں جس حال میں بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ اور وہ وہاں سے چلی آئی۔ پھر جلد ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ راستے میں وہ ان دونوں چہروں اور ان سے وابستہ جانے اور انجانے المیوں کے درمیان مماثلت کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک چہرہ وہ تھا جو کب کا منو مٹی زمین میں دب چکا تھا، اور ایک چہرہ وہ تھا جو زندہ تھا، لیکن خاک کا پیوند بننے کے لیے تیار تھا۔
ماریا اپنے خیالات میں گہری گھری ہوئی اپنے دفتر جا پہنچی، جہاں اسے شام تک رک کر کافی کام کرنے تھے۔ پھر شام کو ڈی ایس پی غلام نبی کے ساتھ میٹنگ تھی، جس میں اسے اپنی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر کے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ملزم کے ساتھ اب تک کی ساری ملاقاتوں میں سے کسی کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ وہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے دفتر پہنچی، جہاں اس کے کلرک نے متعلقہ فائلیں پہلے ہی اس کے میز پر رکھ دی تھیں۔ اس نے سب سے اوپر رکھی ہوئی فائل کو اٹھا لیا اور اس کی ورگردانی کرنے لگی، لیکن وہ صرف ورگردانی ہی کر سکتی تھی۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبوں کی طرح رقص کر رہے تھے۔ اس نے پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ الفاظ تو پہلے ہی اس کے نظر کے سامنے سے غائب ہو رہے تھے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ فائل بھی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی، اور وہ کمرہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو کر کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی، جو رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی، اور اس کا اپنا وجود بھی اس دھند کا ایک حصہ بنتا ہوا گیا۔ پھر اس گہری دھند کے پیچھے سے کچھ بھولے بھٹکے مٹے مٹے اجڑے سے مناظر سر اٹھانے لگے، اور ان مناظر کا وہ خود حصہ بنتی گئی۔ ایک گھر تھا، بہت زیادہ بڑا تو نہیں، لیکن پھر بھی اچھا خاصا۔ اس میں 3 کمرے تھے۔ ایک دالان تھا جو ان تینوں کمروں کے آگے واقع تھا۔ اس کے بعد ایک کچا صحن تھا، جس کی ایک جانب شریفے کا ایک پیڑ لگا ہوا تھا، جس میں موسم میں ڈھیروں ڈھیر شریفے آتے تھے۔ دالان سے ملا ہوا ایک اور کمرہ تھا، جسے پورا کمرہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 2 اطراف سے کھلا ہوا تھا۔ یہ باورچی خانہ تھا۔ اس میں ایک جانب مٹی کے کئی چولہے بنے ہوئے تھے، اور اس کے پاس لکڑی کا ایک پیڑ رکھا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس روز بھی وہ اپنے بستر پر سے اٹھی۔ اس کا چھوٹا بھائی نذیر ابھی تک اس پلنگ پر سو رہا تھا جس پر وہ خود بھی سوئی ہوئی تھی۔ منا سا بھیا اس کے ساتھ ہی سوتا تھا، اور وہ اسے کلیجے سے لگا کر اسے خوب پیار کر کے بہت ہی خوش ہوتی تھی۔ نذیر اس سے 3 سال چھوٹا تھا، اور ابھی تک اس نے اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا، جبکہ وہ خود اسکول جاتی تھی، اور اس کے لیے اسے صبح بہت جلد اٹھنا پڑتا تھا۔ اسے کوئی جگاتا نہیں تھا، نہ کوئی اس کو تیار کرنے کے لیے مدد کرتا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ پڑتی اور جلد جلد ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاتی۔ رات کو سوتے وقت اسے یہ بات ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ اسے صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے اور پڑھنا ہے۔ اسے اسکول جانا اچھا لگتا تھا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ ملنا جلنا، ہنسنا کھیلنا کودنا اچھا لگتا تھا، اور پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ جب وہ کلاس میں ہوتی تھی، ٹیچرز پڑھاتے ہوتے تھے، اور اس کے ننھے سے دماغ میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات ابھرتے تھے۔ اسے پڑھائی ایک ایسے پر اسرار خزانے کی طرح معلوم ہوتی جی، جس تک پہنچنا ایک بے حد خوشگوار عمل ہے۔ اس خزانے تک پہنچنے کی راہ میں کیسی کیسی حسین اور پرکشش لیکن سربستہ منزلوں سے گزرنا پڑتا تھا، اور ہر منزل سے گزر جانے کے بعد اس کی سربستگی ختم ہو جاتی تھی اور ایک نئی سربستگی شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر ایک نظر اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی، جو ابھی تک بے خبر سو رہا تھا، اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی صحن کے ایک کونے میں رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی تک پہنچی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باورچی خانے میں پہنچی تو اس نے اماں کو حسب معمول پیڑ پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ چولہا جل رہا تھا اور اماں نے توے پر روٹیاں ڈال رکھی تھی۔ اسی وقت ابا باورچی خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے پہلے ہی باورچی خانے میں آ جاتی ہو،
ابا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، کبھی مجھے بھی پہلے آ جانے دیا کرو۔ وہ ہنس پڑی۔ ابا بھی اس کے ساتھ ہنس پڑے، لیکن اماں نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ چولہے کی گرمی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ اس پر پسینے کی ہلکی ہلکی سی بوندیں آ رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور برہمی ہی کا اثر نظر آ رہا تھا۔ ابا، اگر دیر سے اٹھوں گی تو اسکول جانے میں دیر ہو جائے گی، اس نے باپ کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ جو بچے اسکول دیر سے آئیں ان کو سزا ملتی ہے اور پھر سبق بھی چھوٹ جاتا ہے۔ بہت شوق ہے میری بچی کو پڑھنے کا، ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوب پڑھو کہا۔ ابا باورچی خانے میں ہی ایک طرف فرش پر بیٹھ گئے اور وہ خود بھی ابا کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ اماں نے رات کی رکھی ہوئی سبزی گرم کی، انہوں نے 2 الگ الگ پلیٹوں میں سبزی نکالی اور توے سے اتاری ہوئی ایک ایک روٹی ان کے ساتھ رکھ کر دونوں کو دے دی۔ ابا چند لمحوں تک متوقع نظروں سے اماں کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا جبکہ ماریا جلدی جلدی کھانے لگی۔ روٹی گرم تھی اور سبزی بھی گرم تھی، آسانی سے کھائی نہیں جا سکتی تھی۔ گھی نہیں ہے روٹی پر لگانے کے لیے؟ ابا نے اماں کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ گھی کہاں سے آ گیا؟ اماں ایک دم چمک کر بولی۔ ذرا سا پڑا ہوا ہے تو ہانڈی پکانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہاں کون سا گھی کے کنستر رکھے ہوئے ہیں؟ تو بازار سے منگوا لیا ہوتا۔ اماں کی آواز میں ہلکے سے احتجاج کا عنصر شامل ہوا۔ ہاں، تم تو بڑے خزانے کے ڈھیر لگا کر رکھے ہیں کما کما کر۔ اماں ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تم نے تو بس زبان ہلا دی اور سمجھو کہ نعمتیں نازل ہونے لگی آسمان سے۔ گھی کھانے کا شوق ہے تو زیادہ کیوں نہیں کما کے لاتے؟ ارے تو کیا اپنی جان دے دوں؟ ابا غصے سے چلا پڑے۔ سارا دن تو محنت کرتا ہوں، اور کتنی محنت کروں؟ ارے تو ایک کمانے والا اور درجن بھر کھانے والے ہوں گے تو کیسے پورا ہوگا؟ تھوڑی سی محنت ہے۔ اماں نے فوراً دوسرا جملہ بول دیا۔ اگر ان لوگوں کو بھی پالنا ہے تو پھر زیادہ محنت کرو، زیادہ پیسے کماؤ۔ ابا اور اماں میں زور و شور کی لڑائی چھڑ گئی تھی۔ اماں ابا کو بری طرح سے لتاڑ رہی تھی۔ ابا کا انداز شروع میں تو مدافعانہ تھا، لیکن پھر وہ بھی غصے میں آ کر آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے روٹی اور سبزی کی پلیٹ کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اماں کو برا بھلا کہتے ہوئے باورچی خانے سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایسی کم بخت عورت ہے کہ چین سے ایک نوالا بھی نہیں کھانے دیتی، ابا کہہ رہے تھے۔ صبح ڈائنوں کی طرح کلیجہ چبانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہاں، میں تو ہوں ڈائن، اماں وحشیوں کی طرح چیخی۔ نکال باہر کرو مجھے گھر سے، گلا گونڈ دو میرا، لے آؤ دوسری۔ انہی سے کہو وہ تلاش کر دے، ایک چھوڑ کر کئی تلاش کر دے، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ اور وہ پھر زور سے رونے لگی۔ لیکن ابا اب کچھ نہیں سن رہے تھے، وہ باورچی خانے سے نکل کر جا چکے تھے اور اماں نے ان کو روکنے کی اور ناشتہ پورا کرنے کی کوشش تک نہیں کی۔ ماریا نے چھپی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے ایسا لگا یہ کوئی گوشت پوشت کا بنا ہوا چہرہ نہیں بلکہ پتھر کا بنا ہوا چہرہ ہے، جس کے سارے نقوش پتھریلے ہیں اور اچانک گرم ہو کر جلنے لگے ہیں۔ ان میں سے آنچ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماریا سہمی ہوئی خاموش سی اپنی روٹی جلد ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے نوالے لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جلد از جلد روٹی ختم کر اس جگہ سے، اس گھر سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ اسکول چلی جانا چاہتی تھی جہاں ہر چیز گھر سے بالکل مختلف تھی۔ تم کیا منہ کو بھوکوں کی طرح کھائی جا رہی ہو؟ اچانک اماں نے آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے نوالے نہیں کھا سکتی انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح منہ میں بھرے جا رہی ہو۔ اور ماریا ایک دم سہم گئی۔
اس نے نوالوں کو تو ضرور چھوٹا کر دیا، لیکن ان کو نگلنے کی رفتار بڑھا دی، اور اب جلدی جلدی منہ چلا رہی تھی۔ روٹی کو تیزی سے وہ اپنے منہ میں پیٹ میں منتقل کر رہی تھی۔ روٹی ختم کرتے ہی وہ تیزی سے باورچی خانے سے نکلی اور اس کمرے میں جہاں پہ اس کا چھوٹا بھائی سو رہا تھا جلدی جلدی اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ نذیر ابھی تک سویا ہوا تھا اور اسے اٹھانے کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ ماریا جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول روانہ ہو گئی۔